اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان بے شک فی خلق السماوات تخلیق کرنا آسمانوں کو یا آسمانوں کی تخلیق میں، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف کے ساتھ آنے جانے میں یا بدل کر آنے جانے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلک التی والفلکی اور ان کشتیوں میں، التی وہ جو تجری بہتی ہیں یا چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ینفع ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں، الناس لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، وبث فیہا اور اس نے پھیلائے اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور یا چوپائے، و تصریفی اور بدلنے میں یا پھیرنے میں، الریاحی ہواؤں کے، والسحابی اور ان بادلوں میں، المسخری جو مسخر کر دیے گئے ہیں، بین السمائی آسمانوں کے درمیان، والارضی اور زمین کے، لآیات یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھنے والی ہے یا وہ قوم جو عقل رکھتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے. یہ قرآن پاک کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی اتنی نشانیوں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس آیت کو آیت الآیات کہا گیا ہے. مفسرین کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد بھی سے آیت الآیات کہتے تھے کہ اس میں اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی نشانیاں ہیں. اب یہاں ایک چھوٹی سی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہود کے بارے میں تھا اور ماضی کے مسلمانوں کے بارے میں، دوسرا حصہ امت محمدیہ کے بارے میں، آپ کے اور میرے بارے میں احکامات ہیں. یہاں 19ویں رکوع سے آج کے جو مسلمان ہیں ہمارے لیے ہمیں احکامات دیے جائیں گے جو 4 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. سب سے پہلے عبادات کا ذکر آئے گا، پھر احکامات کا، پھر حلال و حرام کا، اور پھر آئلی زندگی کا. یعنی کہ پہلے حصے میں ہمیں شریعت دی گئی ہے، عبادات کیسے کرنے ہیں، اور پھر احکامات شریعت کیا ہیں، واجب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، آپ نے اور میں نے کیا کیا عبادات کے طریقے کرنے ہیں. پھر آئلی زندگی کے متعلق آئے گا، احکام شریعت کے متعلق آئے گا، خصوصاً شوہر اور بیوی کے تعلق کے بارے میں، انسان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں، اور پھر اتنی تفصیل سے آئلی قوانین آئیں گے. پھر آئے گا جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. جہاد بالمال شروع ہوتا ہے آپ کے نفس کے جہاد سے، اور اینڈ پہ جا کے جہاد بالنفس، اور جہاد بالنفس کی جو آخری انتہا ہے وہ ہے قتال، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر جانا اور اس کے راستے میں شہید ہو جانا. ہم ان چاروں مضامین کو پڑھیں گے ایک ایک کر کے، اور ان چاروں مضامین کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے یہ چاروں مضامین ہمارے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیے ہیں
کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی ذات کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیا۔ اس آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، رات کا دن کا ہیر پھیر الٹ پلٹ کرنا، اس کو دن وقت پہ آ رہا ہے، رات ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ آسمان کو دیکھیں بغیر برجوں کے کھڑا ہے، آسمان پر ستاروں کا ہونا، خوبصورتی سے ان کو مزین کرنا، زمین کو دیکھیں، زمین کی نباتات، یہ ساری کی ساری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ ان کا ذکر کیا، لیکن یہ آیت وہ واحد آیت ہے جس میں ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں اکٹھی کر دیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کہہ رہے آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے دن کے الٹ پلٹ میں۔ تم دیکھو ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے رات بنائی، پھر دن بنایا، آسمان بنایا اور زمین بنائی۔ آسمان میں کوئی برج نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ فرجل بصر، تو تم اپنی نگاہ کو بار بار پلٹاؤ، تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی فطور، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر رات اپنے وقت پہ آ رہا ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے۔ نہ سورج کو جرت ہے پہلے آنے کی، نہ سورج کو جرت ہے لیٹ ہونے کی۔ اور والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو سمندر میں اور دریاؤں میں لوگوں کے نفع کے لیے سامان لے کر چلتی ہیں۔ آپ ایک پتھر کو پانی میں ڈالیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ آپ ایک کاغذ کی کشتی بنا کر اس کو پانی میں سامنے کسی ٹب میں بھی ڈالیں، تھوڑی دیر چلے گی اور وہ بہہ جائے گی۔ ایک کشتی جو ہزاروں اور منوں ٹنوں وزن لے کر اسی سمندر کی لہروں پر چلتی ہے، کیوں؟ بما ینفع الناس، آپ کے اور میرے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں نہیں ہیں؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اس پانی میں نشانیاں نہیں ہیں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اسی آسمان سے اترے ہوئے پانی سے بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے ہریالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مرجھائے ہوئے پودے سبز ہو جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں اور پھل پک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہیں اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اور پھر غور کرو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیا زمین پر بارش ڈالی جس سے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ کون ہے، ایک دفعہ غور تو کرو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی تو زندگی دیتا ہے، اور پھر زندگی دینے کے بعد زمین میں ہی گھوم کر دیکھو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے حیوانات، ہر قسم کے چرند اور پرند اور چوپائے اس نے زمین میں پھیلا دیے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد پہلے جانوروں کو دیکھیں، بکری، بھینس، گائے اور گدھے، گھوڑے، ہم کسی کا گوشت کھا رہے ہیں، کسی کے انڈے کھا رہے ہیں، کسی کی قربانی کر رہے ہیں، کسی پہ سامان لاد رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارے لیے یہ چرند پرند پھیلائے ہیں، میں نے تمہارے لیے یہ حیوانات اور چوپائے پھیلائے ہیں۔ اور وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردشوں پہ بھی ذرا غور کرو، ادھر سے ہوائیں شمالاً چلتی ہیں اور ادھر سے کبھی جنوباً چلتی ہیں، اور کبھی مشرق سے ہوا آ رہی ہے اور کبھی مغرب سے آ رہی ہے، اور تم اتنی گرمی میں اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ ہوائیں چلا کر تمہارے موسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور پھر ان ہواؤں میں تمہارے لیے رحمتیں رکھتا ہے۔ یہ جب ریاح کا لفظ جمع میں آتا ہے نا تو یہ رحمت والی ہوتی ہے، جو ہے وہ ہوا جس میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہو۔ اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے آسمان اور زمین کے درمیان۔ کبھی اکیلے کھڑے ہو کے آپ نے بادلوں کو دیکھا ہو، کبھی آپ کو بادلوں میں اللہ کا نام لکھا فیل ہوتا ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کو لگتا ہے یہاں اچھا ایک بہت پیارا سا پرندہ بن رہا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں
ایک بہت پیارا سا فرشتہ نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی پروں والی مخلوق نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں اور ہم بادلوں کو دیکھیں، بعض دفعہ بادل رائٹ سے لیفٹ چل رہے ہوتے ہیں، دائیں سے بائیں چل رہے ہیں، دوسری طرف ایک اور بدلی جو ایک سفید بادل دائیں سے بائیں آ رہا ہے تو ایک سیاہ بادل بائیں سے دائیں جا رہا ہوگا، ایک جگہ وہ بادل براؤن ہو جاتا ہے، ایک جگہ لائٹ کلر میں ہوتا ہے، ایک جگہ ڈارک کلر میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا، یہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیے گئے، آپ کے سامنے زمین کے، آپ کے گھر کے صحن کے یا زمین کے آدھے حصے پہ بارش ہو رہی ہے، آدھے پہ دھوپ ہے، دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہے، اور بعض دفعہ صرف بارش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا آیات لقوم یعقلون، یقیناً یہ نشانیاں تو ایسی ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آیات ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فطرت کے مظاہر کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو، مدبر ہونے کو پہچانو، ان آیات آفاقی پر غور کرو، اپنے خالق کو پہچانو۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عام طور پر کوئی بھی عام انسان ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھے تو وہ ایمان لے آئے گا۔ ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ڈوب جاتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ خدا ہے، وہ ڈوبتا ہے تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک عام انسان جو مسلمان نہ بھی ہو، وہ ان ساری آیات کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے خالق اور وہی ہے مالک، تو پھر شکر بھی اللہ کا، اطاعت بھی اسی کی، ذکر بھی اسی کا، عبادت بھی اسی کی۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ آپ کو اور مجھے سمجھنا ہوگا کہ وہ اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ جب سورج کا اپنا کچھ نہیں، جب چاند کا اپنا کچھ نہیں، اللہ نے بنایا سورج کو، چاند کو، اللہ نے پھر انہیں حرارت دے دی، اللہ نے سورج کو حرارت دی، سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کو اللہ کی عبادات میں شریک کریں؟ کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا جو عبادت کے لائق ہو۔ اسی لیے تو ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جس کی رسائی ہو جائے گی، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اور میں دیکھیں ان قدرت کی نشانیوں کو تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں اللہ ہے کوئی بنانے والا۔ ایک سالن جو ایک عورت پکاتی ہے اور وہ اتنی تندہی سے پکاتی ہے، وہ سالن بہت مزے کا لگتا ہے سب کو، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس عورت کی۔ اور اسی میں اگر دو لوگ اور چمچہ ماریں یا نمک کوئی اور ڈالے اور مرچ کوئی اور ڈالے تو کیا کہتے ہیں کہ آدھا اس نے بنایا آدھا اس نے پکایا، وہ چیز کبھی بھی ٹھیک نہیں بنے گی۔ ایک کام ہمیشہ ایک بندہ ٹھیک کرتا ہے۔ جب دنیا کے کاموں میں ہماری سوچ یہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی اور پھر اس کائنات میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، اس پوری کائنات کا سارا نظام پراپر پلاننگ سے چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بنانے والا ایک ہی ہے۔ دو خدا ہوتے تو جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے، ایک کہتا سورج صبح 6 بجے نکلے گا اور دوسرا کہتا 4 بجے نکلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے نا، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح 7 بجے سورج نکالیں یا 4 بجے نکالیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس نے ایک ترتیب سے، ایک پلاننگ سے اس دنیا کا نظام چلایا ہے۔ پلاننگ سے لوگ آتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے تھوڑے سے قبرستان ہوتے ہیں ہر علاقے میں، اور پھر بھی جب کوئی مردہ مرتا ہے تو قبرستان میں جگہ بن جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے کیلکولیشنز دی جاتی ہیں کہ اس سال خوراک دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے ایسے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور خوراک باقی رہتی ہے۔ تو یہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا آیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے ہیں یہ نشانیاں جو عقل رکھے، جو سوچے، جو غور کرے، جو ان چیزوں پر غور کرے گا وہ اللہ کو پالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک کوٹ تھا شاید کہ کسی نے لکھا تھا کہ ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت
پر ہی بڑا ہوتا ہے، اور دنیا والے لاکھ چاہیں سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے، اور سائنسدان لاکھ چاہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ وقت کو نہیں روک سکتے۔ تو کون ہے جو اس ساری کی ساری کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا ہے؟ بے شک وہ اکیلا شہنشاہ اللہ ہی ہے۔ تو کیوں نہ پھر آپ اور میں اس کا شکر ادا کریں، اس کے لیے اس کی تعریف میں اس کے سجدے میں جھکے رہیں، اور یہ سر پھر تا حیات جھکا ہی رہے، قیامت تک سجدے میں رہے۔ سر میرا اے خدا کہ تیری نعمتوں کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا بہترین طریقے سے ذکر اور شکر کرنے والا اور بہترین طریقے سے اپنی عبادت کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دیں، اتنی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں کہ ہم اس غفلت سے نکل کر اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ کیونکہ آج آپ کا اور میرا حال یہ ہے، اور ہمارے سجدوں کا حال یہ ہے کہ سجدوں میں وہ محبت ہی نہیں رہی، سجدوں میں وہ چاشنی نہیں رہی۔ ہمارے سجدے کیسے اللہ کو راضی کریں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ آپ نے اور میں نے اگر سجدہ اللہ کو کرنا ہے تو محبت سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرت کے نظام کو چلا رہا ہے اس کے آگے کیا ہے۔ ہر کام اس کے لیے ایک کن کہے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین طریقے سے ذکر اور شکر کرنے والا بنائے، اور اپنی ان تمام قدرت کی نشانیوں سے اپنی ذات کو پہچاننے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔